السلام علیکم۔ میں نے مولوی صاحب کے کہنے پر ابھی پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ مولوی صاحب کا ہاتھ میری کمر پر دھیرے دھیرے سے گردش کرنے لگا۔ میں ایک دم بوکھلائی تھی، میرا سانس جیسے سینے میں تھم سا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر مولوی صاحب کو دیکھا تو وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں کچھ کھسک کر پیچھے بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ میں نے سپارے کی جانب دیکھا اور سبق دہرانے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے پورے وجود پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہوں۔ میں نے کن اکھیوں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ شاید میں سب بچیوں میں بڑی تھی۔ میری عمر 12 سال کی تھی اور میں پہلے سپارے پر تھی۔ میرے ابا کا کام ہی کچھ ایسا تھا، ہر 6 ماہ بعد ان کا ٹرانسفر ہو جاتا تھا۔ میری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ جس محلے میں ہم اب رہ رہے تھے وہاں مولوی صاحب نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ بہت سے بچے اس مدرسے میں رہتے بھی تھے، لیکن زیادہ تر لڑکے ہی رہتے تھے۔ ہمارا گھر اس مدرسے کے برابر میں تھا۔ امی نے مجھے بھی وہیں کلام پاک پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ پہل تو مولوی صاحب نے بڑی شرافت دکھائی تھی، لیکن جب سے میں نے وہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تھا، اس کے بعد سے مولوی صاحب کی عجیب و غریب حرکتیں میرے ساتھ شروع ہو چکی تھیں۔ کبھی سبق دیتے ہوئے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کبھی میرے رخسار چھونے لگتے، کبھی مجھے اپنے پاس بٹھا کر میری کمر کو سہلانے لگتے۔ میں ان حرکتوں سے بے حد پریشان سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری والدہ نے مجھے کبھی بھی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ کبھی یہ کہا کہ کوئی تمہیں خواہ مخواہ چھوئے تو چلانا شروع کر دینا یا سختی سے پیش آنا یا پھر ہر بات والدہ کو بتانا۔ میرے خیال سے جس معاشرے میں ہم اب رہ رہے ہیں، ماؤں کو بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، لیکن میری والدہ کی تو سوچ ہی بڑی عجیب تھی۔ میں ایسی باتوں سے بہت جلد گھبرا جاتی تھی۔ میں نے امی سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بس ایک دن تنگ آ کر گھر جا کر یہ کہہ دیا کہ مجھے مولوی صاحب سے نہیں پڑھنا، وہ میرے لیے کسی استانی کا انتظام کر دیں، کیونکہ جو کچھ میں نے چند دن پہلے چھت پر ہوتے دیکھا تھا، میرا دل مولوی صاحب کو دیکھتے ہی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا تھا۔ لیکن میری بات سن کر امی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور میرا کان کھینچ کر مولوی صاحب کے پاس لے گئیں۔ کہنے لگیں، اس لڑکی نے مجھے بے حد پریشان کر کے رکھا ہے۔ ایک تو اس کے دماغ میں جلد کچھ بیٹھتا ہی نہیں، اوپر سے اس کے نخرے کہہ رہی ہے کہ مولوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی۔ مولوی صاحب نے مجھے غصے سے دیکھا تو میں نظریں جھکا گئی۔ میری ماں نے تو مجھے مولوی صاحب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مولانا صاحب کی ساری داڑھی سفید تھی، 60 سال کے لگ بھگ تھے۔ ظاہر ہے میری ماں کیوں کر ان پر شک کرتی۔ وہ کہنے لگے، بے فکر ہو جائیں بہن جی، نافرمان بچوں کو تو میں 2 گھنٹے بٹھا کر خاص توجہ سے پڑھاتا ہوں، بس چند ماہ تیر کی طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کی روبدار آواز پر میرا دل دہلا تھا۔ پھر امی سے کہنے لگے، دیکھیں بہن جی، میں ذرا سخت مزاج قسم کا استاد ہوں اور بنا ڈنڈے کھائے کبھی کسی کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن کیا ہے کہ یہاں بچوں کے جسم پر تھپڑ کا نشان ماں باپ کو دیکھ جائے تو والدین ہم مولویوں کی کلاس لینے آ پہنچتے ہیں کہ بچے کو ہاتھ بھی کیسے لگایا۔ میری والدہ نے تو یہ سن کر مولوی صاحب کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ کہنے لگیں، میری طرف سے جو مرضی کریں، اس کے ساتھ میں کبھی شکایت لے کر نہیں آؤں گی، بس میری 25 سال میں کلام پاک پڑھ لے۔ وہ کہنے لگے کہ بے فکر ہو جائیں آپ نے کہہ دیا، بس اب آپ کی بچی میری خاص نظر میں رہے گی، اسے میں اپنے پاس بٹھا کر پڑھاؤں گا۔ اس بات پر میری والدہ بڑی خوشی خوشی مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں ڈری سہمی سامنے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے کرخت لہجے میں مجھ سے کہا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، تمہیں تو میں پوچھتا ہوں، گھر جا کر میری شکایتیں لگاتی ہو۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، میں یہیں بیٹھ کر پڑھوں گی۔ میری بات پر انہوں نے ایسے مجھے دھاڑا کہ میں کانپ کر رہ گئی۔ ڈر کے مارے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی، وہ میرے قریب آ کر کان کے قریب سرگوشی سے بولے کہ آئندہ اگر میری کوئی بات بھی گھر جا کر بتائی تو تم شاید جانتی نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہاری ماں بھی کچھ بھی نہیں کہے گی، الٹا تمہیں ہی مارے گی۔ دیکھ لیا نا تم نے آج، تمہاری ماں نے تمہاری نہیں سنی اور میری بات مان لی۔ مولوی صاحب کی بات سچ تھی۔ پھر میں تھی کم عمر،
اس لیے یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی کہ امی سے کچھ نہیں کہنا، ورنہ مولوی صاحب نہ جانے میرے ساتھ کیا برا سلوک کریں گے۔ بدلے میں میری ماں بھی مجھے تھپڑ مارے گی۔ اس دن کے بعد سے تو مولوی صاحب کی گستاخیاں اب بڑھنے لگی تھیں۔ میں ان کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں سے ہر درجہ خوفزدہ سی ہو چکی تھی۔ جب تک میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھی رہتی، ان کی بیہودہ حرکتیں بارہا مجھے پسینے سے شرابور کر دیتیں۔ ان کی بڑھتی جسارتیں مجھے حواس باختہ کر دیتیں، اور وہ مجھے مینی خیز مسکراہٹ سے یوں دیکھتے جیسے میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں گھر آتی اور آتے ہی کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، لیکن امی سے کچھ نہ کہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے یاد آنے لگا کہ چند دن پہلے میں نے چھت پر کیا ہوتے دیکھا تھا۔ اس رات جو ہوا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ گرمیوں کی راتیں ہم لوگ چھت پر سو کر گزارتے تھے۔ چھت پر لائن سے سب کی چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں اور اسٹینڈ فین لگا کر ہم سو جاتے تھے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، باقی میرے 2 بھائی مجھ سے کافی چھوٹے تھے۔ ایک 4 سال کا تھا اور دوسرا 3 سال کا۔ میں رات کو اپنی چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں نے اٹھ کر پوری چھت کو دیکھا، لیکن سبھی بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے وہ آواز برابر والی چھت سے آ رہی تھی جہاں انہی مولوی صاحب کا مدرسہ تھا۔ چھت پر بس ایک ہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایک مدھم سی روشنی اس کمرے میں جل رہی، اور سسکیوں کی آواز بھی اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میرا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ بھلا اس وقت چھت کے کمرے میں کون یوں دبی دبی سسکیوں سے رو رہا تھا؟ کیونکہ مدرسے کے رہائشی کمرے کو نیچے کے پورشن میں ہی بنے ہوئے تھے، چھت پر تو کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ مجھے غالب گمان یہی ہوا کہ شاید کسی بھوت پریت کا چکر ہی نہ ہو۔ اس سوچ نے تو مجھے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری امی کی چارپائی میرے بالکل برابر میں تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، لیکن وہ سسکیوں کی آوازیں مسلسل مجھے آ رہی تھیں۔ میں نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے روز جب مدرسے گئی تو مولوی صاحب بادام کاجو پستے ملا دودھ نوش فرما رہے تھے۔ کہنے لگے، رات بھر وظیفہ کرتا رہا ہوں، بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ جنات کے بچے بھی بے حد پریشان کرتے ہیں۔ اس وقت بہت سی خواتین اپنے بچوں کو ناصرے کے لیے چھوڑنے آئی تھیں۔ مولانا کی بات سن کر بڑی متاثر نظر آ رہی تھیں۔ ایک عورت کہنے لگی، جب بھی مولوی صاحب آپ کی چھت سے کسی کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ سن کر میں بھی چونکی تھی۔ اس کا مطلب وہ آوازیں صرف مجھے ہی نہیں آئی تھیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے، جنات کے بچوں کی تھی۔ میں نے وظیفہ کیا شروع کیا کہ مجھے تنگ کرنے پہنچ گئے۔ میں نے انہیں باندھ دیا، بس پھر کیا، ان کی سسکیوں نے میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ بات صرف یہیں تک ہوتی تو افسوس نہ ہوتا، لیکن کم وقت جاتے جاتے میرے ایک شاگرد کو مار پیٹ کر چلے گئے۔ بیچارہ آج بخار میں پڑا ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر وہاں موجود خواتین خوفزدہ ہوئی تھیں۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں نے سمجھا دیا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر کسی کو رات کو رونے سسکنے یا مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آئیں تو اس پر توجہ مت دینا، ورنہ وہی ہوگا جو میرے شاگرد کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہ بھی رونے کی آواز سن کر کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ سن کر تو سبھی خواتین گھبرا گئی تھیں۔ ڈر تو میں بھی گئی تھی، کیونکہ سسکیوں کی آواز تو میں نے بھی سنی تھی۔ وہ خواتین باہر چلی گئیں۔ رات کو پھر سے مجھے وہ سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس بار تو میری ہمت بھی نہ ہوئی کہ آنکھیں بھی کھولتی۔ میں نے چاروں کل پڑھے اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں خوفزدہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اگلے روز جب میں مدرسے پہنچی، سبق پڑھنے کے دوران میں نے اسی کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب مسلسل اسی کو گھور رہے تھے۔ وہ ڈرا سہما میرے برابر میں بیٹھا اور کلام پاک یاد کرنے لگا۔ اس کی آواز یوں تھی کہ جیسے رو رہا ہو۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اس کی عمر 7 سے 8 سال سے زیادہ کی نہ تھی، اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ ہوتے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو انگلیوں کی چھاپ ابھی بھی اس کے رخسار پر نظر آ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آنسو بھی پونچھ رہا تھا۔ اس کے بازو سے قمیض پھٹی تو میں دیکھ کر لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کے بازو پر کسی نے بری طرح دانت کاڑے تھے۔
کہ میں چھرچری سی لے کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مولوی صاحب اٹھ کر باہر گئے تھے، کیونکہ محلے کے ایک صاحب نے انہیں ہدیے میں کافی قیمتی تحائف بھیجے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب باہر گئے، میں نے اس بچے سے کہا، تم کل رات چھت پر کیا کرنے گئے تھے جب تمہیں پتہ تھا کہ مولوی صاحب جن کو قابو کرتے ہیں؟ میری بات سن کر اس بچے کی رنگت اڑی تھی، دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میری بات کسی نے سنی تو نہیں۔ پھر مجھ سے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، بھٹا کہیں گا، کوئی جن نہیں ہوتا اوپر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، پھر تم اوپر کیا کر رہے تھے، اور تمہارے چہرے پر اور بازو پر یہ نشان کیسے؟ میری بات سن کر ایک سسکاری اس نے بڑے کرب سے بھری تھی۔ کہنے لگا، آج خود دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی تھی، کیونکہ رات کو میں نے اسے چھت کے کمرے سے نکل کر بھاگ کر سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا، اور اس وقت وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ شاید یہ جن کا بچہ ہے، لیکن جب اسے مدرسے میں دیکھا تو سمجھی کہ شاید یہ جن کے بچے کو دیکھنے گیا تھا، اس لیے جنوں نے اس کی یہ حالت کی ہے۔ لیکن اب اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، شاید بات کچھ اور ہی تھی۔ اس رات میں سوئی نہیں تھی، اپنی چارپائی پر لیٹی رہی، لیکن میری نظریں سامنے مدرسے کی چھت پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ مولوی صاحب ایک 10 سالہ بچے کو اپنے ساتھ چھت پر لے کر آئے اور اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بچہ ہاتھ جوڑے بنا آواز نکالے اشارتاً ان کی منت سماجت کر رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکے کو کمرے میں لے گئے۔ اس کے بعد اس بچے کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مولوی صاحب اس بچے کے ساتھ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ وہ رو رہا ہے، سسک رہا ہے۔ 2-3 گھنٹے ایسے ہی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلا تو وہ بچہ بری طرح سے رو رہا تھا اور ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، اور مولوی صاحب اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، چہرے سے بڑے حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ کیوں رات کو بچوں کو کمرے میں لے جا کر مارتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جن کے بچے روتے ہیں وہ وظیفہ کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ دیکھ کر دکھ بھی ہو رہا تھا، اور مولوی صاحب کے جھوٹ بولنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تیسری رات میں سوچ چکی تھی کہ آج میں ان کی چھت پر جا کر دیکھوں گی کہ آخر ان کی چھت پر ہوتا کیا ہے، وہ کیوں یوں بچوں کو مارتے ہیں۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، مولوی صاحب پھر سے ایک بچے کو چھت پر لے آئے اور کمرے میں لے گئے۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھی اور دھیرے سے محتاط قدم اٹھاتی ہوئی مولوی صاحب کی چھت کی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، میں بآسانی ان کی چھت پر جا سکتی تھی۔ میں دھیرے سے دیوار کی منڈیر پر بیٹھی اور دوسری جانب اتر گئی۔ اب مجھے اس بچے کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب بھی مدھم سی روشنی کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ جو منظر میں نے اندر ہوتے دیکھا، میری روح لرز گئی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے اختیار اٹھنے والی چیخ دبائی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا روح کو فنا کر دینے والا منظر میں نے 12 سال کی عمر میں دیکھا تھا کہ میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ بے اختیار میں اپنے قدم پیچھے کو لینے لگی، لیکن ایک دم ہی میں ایک پتھر سے ٹکرا کر گری تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکلی تھی۔ چاروں سو خاموشی تھی، اس لیے میری چیخ فضا میں گونجی تھی۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور بھاگ کر دیوار پھلانگ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ اگلے 2 روز تک میں بخار میں تپتی رہی۔ مجھے آنکھیں بند کرتی تو وہی کربناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ ایک 10 سالہ بچہ تھا جو اوپر چھت پر لیٹا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو باندھے گئے تھے، اس کے منہ میں رومال ٹھونسا ہوا تھا، اور جو شرمناک حرکت اس کے ساتھ کی جا رہی تھی اسے بیان کرنے کے میرے پاس الفاظ نہ تھے۔ میں دوبارہ اس مولوی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی جو ہوس کا بھوکا تھا، لیکن میری ماں کی نظروں میں وہ بہت نیک تھا۔ میرے بار بار منع کرنے پر بھی وہ مجھے اس مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کے آنے لگیں۔ اب اس کی حرکتیں اور نظریں مجھ پر دوسرے انداز سے اٹھ رہی تھیں۔ ایک بار تو اس شخص نے حد ہی کر دی تھی۔ مجھے کہنے لگا، کمرے میں جا کر سبق یاد کرو۔ میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ جو کچھ میں اسے کرتے دیکھ چکی تھی مجھے اس سے ویسے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ میرے انکار پر اس نے بڑی غصیلی نظر سے میری طرف دیکھا،
پھر اس نے وہاں آنے والے ناظرے کے بچوں کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ جن والا وظیفہ کرنے لگا ہے اور جو لڑکے اس کے پاس وہیں مدرسے میں ہیں ان سب کو کہا کہ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں اور اپنے کان بند کر لیں۔ یہ سب سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے بھی اپنا سپارہ ہاتھ میں لیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بڈھا مولوی بڑی پھرتی سے اٹھا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس وقت اس کی آنکھیں غصے اور نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھیں۔ کہنے لگا، میری ٹوہ لگانے کا تجھے بڑا شوق ہے، کھڑکی سے چھپ کر دیکھتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ تو کیا وہ مولوی صاحب مجھے دیکھ چکا تھا؟ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس وقت تک سب بچے جا چکے تھے۔ وہاں پر رہنے والے لڑکے بھی ڈرے سہمے اوپر چلے گئے۔ اس بڈھے مولوی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میری آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے نیچے بنے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک چارپائی رکھی تھی۔ اس نے مجھے چارپائی پر زور سے پھینکا اور دروازہ بند کیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بڈھا بس کہنے کو ہی 60 سال کا تھا، لیکن اس میں طاقت بہت تھی، یا شاید میں کم عمر تھی، چاہ کر بھی اپنا بچاؤ اس سے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے سر بندہ اسکارف اس نے بڑی بے دردی سے اتار کر پھینکا تھا۔ میں چلانے لگی تو میرے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارنے لگا، پھر اپنے کندھے پر رکھا رومال اتار کر میرے ہاتھ پیچھے کو باندھنے لگا۔ میں مسلسل چلائی جا رہی تھی، لیکن میری پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ دن کے وقت بھی میری چیخوں پکار پر میری مدد کو کوئی نہ پہنچا۔ شاید سبھی کو لگ رہا تھا مولوی صاحب پھر سے جن پکڑ رہے ہیں۔ اس شخص نے میرے منہ میں بھی رومال ٹھونس دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں ایک 60 سالہ مولوی کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ موت سے پہلے مر جانا کسے کہتے ہیں، یہ شاید اس وقت مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ مجھے لگا اب میں زندہ نہیں بچوں گی، اور کاش کہ میں زندہ نہ بچتی، لیکن سچ میں مر جاتی۔ میں نیم مردہ حالت میں اس چارپائی پر پڑی تھی اور وہ شخص مجھے دھمکا رہا تھا کہ میں اپنی زبان نہ کھولوں۔ میں یوں تھی کہ کوئی بے جان وجود۔ وہ شخص کمرے سے جا چکا تھا اور مجھے اپنے آپ سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ اب آزاد تھے، لیکن مجھے لگا کہ میں اب بھی بندھی ہوئی ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت نہ تھی کہ ہل بھی سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر نکل کر بہہ رہے تھے۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آئی تو میری ماں میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور وہ خبیث بڈھا وہیں کھڑا تھا۔ کہنے لگا، آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھا کرو، رات چھتیں پھیلا کر جنوں کو مار کھاتا دیکھے گی تو یہ تو ہوگا۔ میں نے تو بہت چاہا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائے، لیکن مجھے بھی انہوں نے دھکا دے کر بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو جن اس کے ساتھ یہ سب کر کے جا چکے تھے۔ میرا جی چاہا میں اس خبیث شخص کا منہ نوچ لوں۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر گھر لے آئی۔ میرے ابا کا ٹرانسفر ہو گیا، ہم دوسرے شہر چلے گئے۔ میں بالکل گمسم سی ہو چکی تھی۔ میری ماں مجھ سے بات بھی کرتی تو میں جواب نہیں دیتی تھی، مگر ایک ماہ بعد میری طبیعت بگڑنے لگی۔ جب میری ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری ماں تو وہیں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں نے نفرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا امی، اس کمینے مولوی پر تھا۔ آپ اس کی بات کو سچا اور میری بات کو جھوٹا سمجھتی تھیں۔ اس دن مجھے جن نے نہیں، اس بڈھے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، لیکن آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ماں تو بیٹی کی آنکھوں سے اسے پڑھ لیتی ہے، جان جاتی ہے کہ بیٹی کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ آپ نے تو اس مولوی کی بات کو سچ سمجھا۔ میری ماں کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب میں مکمل برباد ہو چکی تھی۔ میں جس قدر کم عمر تھی، میرا ابارشن کروانے سے میں مر سکتی تھی۔ میری ماں نے پورا عرصہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالا، لیکن میں بے حد کمزور ہو چکی تھی، اس لیے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ میری ماں نے اسے اسی صحن میں دفن کر دیا جس کچے گھر پر ہم رہتے تھے۔ میرے باپ کو میری ماں نے اس بات کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ کچھ وہ کام کے سلسلے میں گھر پر کم ہی رہتے تھے۔ میں دوبارہ سے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ پہلا اختلاف اس وقت میرے گھر پر اٹھا جب میں پولیس میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ میری ماں نے صاف انکار کیا تھا، لیکن میری بھی ضد تھی کہ پولیس میں ہی جاؤں گی۔ ابو نے کچھ نہیں کہا، میں جی جان لگا دی، پولیس کی ڈیوٹی جوائن کی۔ اپنی انتھک محنت اور ایمانداری سے بہت جلد میں اپنے سینئر کی نظر میں اپنا مقام بنا چکی تھی، لیکن جب بھی میرے پاس ایک ایسے مولوی کا کیس آتا جو قرآن پاک کی تعلیم کے بہانے بچیوں کی سیکسول ہراسمنٹ کرتا تھا، میں اس کا ریمانڈ خود لیتی تھی
اسے مارتے وقت میرے سامنے اسی بڈھے کا چہرہ آ جاتا تھا، پھر تو میرا ڈنڈا ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکتا تھا۔ ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ ایک مولانا نے زیادتی کی، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس مولوی کو بھی دھن کے رکھ دیا۔ اس لڑکی کی ماں بہت رو رہی تھی۔ میں اسے تسلی دینے لگی کہ جب اس لڑکی کا دادا روتا ہوا وہاں پہنچا، 80 سالہ بڈھے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ 12 سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس 72 سالہ شخص کو دیکھ کر میری اذیت جیسے پھر سے ہری ہوئی تھی۔ وہ وہی بڈھا شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا اور آج مجھ سے اپنی پوتی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو پورا یقین ہے اس مولوی نے ہی آپ کی پوتی کو برباد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی جن نے اسے ہوس کا نشانہ بنایا ہو۔ میری بات سن کر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مکافات عمل ہے مولانا صاحب، جو بوتا ہے وہ کاٹنا تو پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پوتی کو برباد کرنے والا بھی آپ کا کوئی شاگرد ہو جسے آپ چھت پر لے جاتے تھے۔ میری بات سن کر وہ شخص دل پکڑ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آج بھی اس شخص کے لیے صرف نفرت تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔